حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں نے کئی بار آپ کو وہ سنایا۔ وضو کر رہے تھے تو جب یہ بازو دھونے لگے نا، غلام ان کا خادم وضو کروا رہا تھا تو مسکرائے، تبسم فرمایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے خلیفہ رسول آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ کوئی وجہ تو نہیں ہے مسکرانے کی، لیکن نا ایک مرتبہ یہی ٹائم تھا، یہی جگہ تھی، میں رسول پاک کو وضو کروا رہا تھا، اور جب رسول کریم علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے یعنی بازو دھونے لگے تو میرے محبوب بھی مسکرائے۔ میں نے نہیں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تبسم کیوں فرمایا ہے، چونکہ میں نے دیکھا تھا جگہ یہ تھی، ٹائم وضو کے پہنچے تھے، میں نے کہا چلو اپنے آقا کی یاد کو ادا کر لیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہتا بھی سمجھ آئی۔ یہ آداب تھے، یہ محبتیں تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے نا واللہ بخدا، کہ وضو کر رہے مسکرا پڑا، اچھا کیوں مسکرائے پتہ نہیں، میرے محبوب مسکرائے تھے میں بھی مسکرا پڑا۔ اب چونکہ رسول پاک تو اس وقت بظاہر حیات نہیں تھے، دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن اس سے پتہ چلا کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی اداؤں کو ادا کرتے رہنا یہ عاشق کے ذمہ ہوتا ہے، تاکہ اس کی ادائیں دل میں زندہ رہیں، تاکہ محبوب اپنے ذکر کے ساتھ اپنے تصورات میں اس کو زندہ رکھا جائے۔ اس لیے احباب گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم شان عطا فرمائی تھی، اور شرم و حیا ایسا تھا، اللہ اکبر، بھی ہماری سمجھ اور عقل سے ایسے عظیم لوگ ہیں کہ غسل کرتے وقت بھی آپ کبھی مکمل ننگے نہیں ہوئے تھے، برہنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور شرم کی وجہ سے آپ غسل کرتے وقت کھڑے نہیں ہوتے تھے، سیدھے جھک کے رہتے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے مکمل کبھی آپ نے کپڑے ساری زندگی اتارے ہی نہیں تھے، بالکل برہنہ ساری زندگی ایک بار بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے احباب گرامی ان کے شرم و حیا کا جب یہ معاملہ تھا تو میں چونکہ جو ہے نا حضرت صوفیہ کرام نے بہت کچھ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ دیکھیں حضرت سلطان العارفین عارفوں کے سلطان حضرت سلطان باہو وہ فرماتے ہیں کہ وَأَز نظر حضرت عثمان در وجود او ادب و حیا پیدا شود و بے ادبی بے حیائی از وجود او برخیزد۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی سے غلامی کا تعلق جوڑ، ہوگا کیا کہ جناب عثمان غنی کی نظر کی تاثیر یہ ہے کہ جب ان کی نگاہ تیری طرف ہو جائے گی، یہ عارفوں کا سلطان بول رہا ہے، یہ ولیوں کا تاجدار بول رہا ہے، سلطان باہو بول رہا ہے کہ لوگوں حضرت عثمان غنی سے تعلق اپنا بنا، فائدہ کیا ہوگا اس کا کہ جب جناب عثمان کی نگاہ تیری طرف ہوگی، اس نگاہ کی تاثیر یہ ہے کہ تیرے وجود میں ادب اور حیا کا نور اللہ پیدا فرما، اور اس نگاہ کی تاثیر یہ ہوگی کہ تیرے وجود سے بے ادبی اور بے حیائی الگ ہو جائے گی، تیرا وجود سراپا ادب بن جائے گا، تیرا وجود سراپا حیا بن جائے گا۔ یہ کہا حضرت سلطان العارفین نے۔ دیکھیں ہم اپنے بزرگوں کو چونکہ جب پڑھتے ہیں، جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ حاسدین ہمیں کہتے ہیں یہ شیعہ رافضی ہیں، کیونکہ ہم کرتے ہی اتنا کھل کے، اور جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان کا تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں، یا اہل بیت سے محبت شاید نہیں کرتے۔ بتانے کا ان کا مقصد یہ تھا ہم کنجوس نہیں ہیں، اللہ نے جو اہل بیت کو شانیں دی ہیں ہم وہ بھی ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، جو نبی کے یاروں کو مقام دیا ہے وہ بھی ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں۔
یہ کہا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ہمارا بھی مسلک یہی ہے، ہمارا بھی مشرب یہی ہے، ہمارا طریقہ بھی یہی ہے۔ ہم اگر ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کے اصحاب باوفا کا دامن ہے۔ تو یہ حضرت سلطان العارفین فرمایا۔ ایک مجدود بن آدم سنائی ایک فارسی کے گزرے ہیں، ادیب، ادبیات کے ماہر گزرے، ادیب فارسی کے، انہوں نے لکھا کہ تل اشت بودا نور ہر دیدہ سرمہ شرم داشت در دیدہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص، ہر اس شخص کی آنکھ جس میں شرم و حیا کا سرمہ ہے، توجہ ہے، ہر وہ شخص جس کی آنکھ میں شرم و حیا کا سرمہ ہے، ہر اس شخص کی آنکھ کا نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آنکھ کا نور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتا ہے، آنکھ کا نور۔ تو پتہ چلا ان بزرگوں سے، اپنے ان اسلاف سے، ان اولیاء سے، کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ سب چاہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے اور وجود میں ادب کی دولت آ جائے، وجود ادب کے نور سے منور ہو جائے اور حیا کا پیکر انسان بن جائے، تو پھر اپنا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیا جائے۔ آج ان کا یوم ہے، ہم ان کا دن منا رہے ہیں جمعۃ المبارک پہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس لیے احباب گرامی، حضرت شیخ فرید الدین عطار، یہ بھی فارسی ادب کے بڑے استاد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بود دریائے حیا و کوہ علم۔ آپ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں وہ حیا کا چلتا دریا۔ دیکھیں جب ادیب بولتا ہے نا، ادیب ادب والا بندہ، تو پھر کمال کرتا ہے۔ حضرت عثمان حیا کا چلتا دریا با کوہ حلم، اور حلم و بردباری کا پہاڑ تھا، حلم و بردباری کا پہاڑ تھا۔ آپ فرماتے جان پاکش غرقہ دریائے علم، ان کی پاک جان، کیا محبت ہے، ان کی جان نہیں، جان پاکش، اس کی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ جان، پاکیزہ روح، علم کے دریا میں غوطہ زن تھے۔ علم کے دریا میں کیا تھے؟ غوطہ زن تھے۔ تو پتہ چلا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف ایک سمت دکھائی ہے، انہوں نے پردے اٹھا کے ہمیں ہر طرف میرے نبی کا نور چمکتا ہوا دکھایا ہے۔ وہ سرکار کے صحابہ کرام کی صورت میں ہو یا اہل بیت اطہار کی صورت میں ہو، نبی کریم علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ایک فیض ان کے صدقے سے ملا ہے۔ میں نے ایک کتاب حضرت سلطان العارفین کی پڑھی تھی، کافی دیر پہلے میری نظر سے گزرا تھا، کیونکہ آپ سلطان العارفین ہیں۔ حضرت سلطان باہو کون ہے؟ عارف، یعنی جو جانتا ہے اللہ کو، اس کو عارف کہتے ہیں۔ ہر بندہ عارف نہیں ہوتا، عارفوں کے سلطان، سلطان العارفین۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے صدق کا فیض دینا تھا تو ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ دیں، اور جب عدل کا فیض دینا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ دیں، جب سخاوت و حیا کا فیض دینا تھا تو جناب عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ دیں، اور جب علم و معرفت اور حکمت و ولایت کا فیض دینا تھا تو مولا علی سے فرمایا کہ آپ دیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ ہم کبھی بھی ان ہستیوں سے الگ نہیں ہو سکتے، ہمارا دین خراب ہے اگر ہمارے ہاتھوں سے ان کا دامن چھوٹ جائے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے اگر ہمارے ہاتھوں سے ان کا دامن چھوٹ جائے۔ اس لیے احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب باوفا اور ان کی خدمتیں کتنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سادہ اتنے تھے کہ جمعۃ المبارک پہ آتے نا تو ایک سادہ سی تیبند جو سستی ہوتی 4-5 درہم کی، وہ خریدتے اور وہ پہن کے آپ تشریف لاتے۔ عرب میں رواج تھا تیبند توتی
پون دا. حضرت عثمان غنی اتنے شرم و حیا والے تھے کہ وہ اکثر پجامہ نیچے پہنتے اور اوپر تہبند پہنتے تاکہ ہوا سے اگر پلو سرک بھی جائے تو میرے وجود کا کوئی حصہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے. اتنے با حیا تھے. اسی لیے میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جب رسول پاک علیہ السلام بڑے بے تکلف اس طرح لیٹے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق آئے, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو نبی پاک علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے آپ. لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو میرے محبوب اٹھے, اپنی ٹانگ مبارک کو درست کیا آپ نے اور اپنے کپڑے کو صحیح مزید درست فرمایا. تو پوچھا گیا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ نے یہ جو انفرادی سلوک کیا ہے, آپ نے تب فرمایا تھا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ, کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں, اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور اسی لیے کہا تھا کہ یہ اتنے حیا والا ہے, میں نے اللہ سے کہا ہے کہ مولا حساب و کتاب کے لیے میرے ابو بکر کو بلا لینا, عمر کو بلا لینا, علی کو بلا لینا, میرے عثمان کو حساب کے لیے بلانا ہی نہیں. اتنے یہ اتنا حیا, یہ تیرے سامنے کھڑا ہو کے یہ اتنا حیا ہے اس کی ذات میں, تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق میں حیا نہیں تھی, یا عمر فاروق یا مولا علی علیہ السلام میں یا کسی اور صحابہ میں حیا نہیں تھی. لیکن یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ کی عطا ہے, جس صحابی کو, جس نبی کے غلام کو جو شان اللہ عطا فرما دے. تو یہ اس لیے آپ کی عاجزی ایسی تھی کہ آپ اپنے منصب خلافت پر متمکن ہونے کے باوجود بھی خچر پر سواری کرتے. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس, آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ نبی پاک کی خدمت کرنے پہ آئے تو ہزاروں درہم میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیں, کتنے سینکڑوں مہاجرین کے لیے سواریاں اور سامان جہاد میرے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں, اونٹ, گھوڑے, ساز و سامان, جنگی آلات و حرب, ان کے زادے راہ جانے کا کھانا پینا, یہ ان کی حیثیت تھی. لیکن اپنے لیے صرف اس لیے تاکہ عجز و انکساری رہے طبیعت میں. اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی کہ اگر اللہ عزت دے, اگر اللہ پاک کرم فرمائے تو انسان کو متکبر نہیں ہو جانا چاہیے, عجز و انکساری والی طبیعت انسان کے کو ہونی چاہیے. اس لیے احباب گرامی اور رحم دلی آپ میں اتنی تھی کہ رات کو اگر کوئی ضروری کام پڑ جاتا ہے, خادم تھے, غلام تھے, اور ان کی ایک یہ بھی شان تھی حضرت عثمان غنی کی کہ ہر جمعے آپ ایک غلام آزاد فرماتے. آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں کیا پتا غلام آزاد کیسے کرتے. آج ذمہ دار لا لو, اب ہمارے علاقے میں تو ذمہ دارہ بھی نہیں ہے. یہ میں ادھر ادھر, آپ کو پتا ہے یہ آج جڑے ادھر لوکل لوگ نے, کبھی آپ یہاں جائیں, یہ جو کامہ ہوتا ہے نا پٹھے پٹھے پاؤن واسطے ڈنگر سنبھل نہیں رکھیا ہوتا ہے, یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے ہزار اور لاکھ ایڈوانس دے کے اس کو لاتے ہیں اور پھر اس کی بڑی خدمت کرنا پڑتی. جس کو اتنے لاکھ ایڈوانس دے کے آپ اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں, اس کو اللہ کی رضا کے لیے کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, میں نے جو تیرے لیے پیسے بھرے ہیں میں نے چھوڑے اور میری طرف سے تو آزاد ہے. آج بھی مشکل ہے, حالانکہ حالات آج وہ نہیں ہیں, آج حالات کچھ اور ہیں. وہ غلام تو بالکل ہی غلام ہوتا تھا نا, ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے. اگر ایک جمعے کو نہیں کر سکتے تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کر دیتے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کفارہ مثلا آپ ایک غلام آزاد کریں, یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں, یا اتنے لوگوں کو آپ کپڑے پہنا دیں. پتہ چلا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا غلام آزاد کرنا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی فیض تھا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور اگر کوئی کسی کا نوکر ہے, غلام ہے, آپ کو پتہ ہے عرب میں, بلکہ یہ جو لوکل علاقے نا آج بھی, میں تو جاتا رہتا ہوں مختلف علاقوں میں, وہ آج بھی یہ جن کو ہم کہتے ہیں ساڑھے پنڈ دا کمی ہے, موچی ہے, نائی ہے, ساڑھا فلانا ہے, ہمارے ہاں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. یہ ملیں, فیکٹریاں اور یہ انڈسٹری وغیرہ ہے. اب وہ بلکہ عام لوگوں سے زیادہ اللہ نے ان کو عزت اور پیسے پوسے دیے ہوئے ہیں, محنتی ہیں. اچھا, لیکن ان علاقوں میں آج بھی وہ کسی کو اپنے برابر نہیں بٹھاتے, اس کی برادری کا نام لے کے اس کو پکارتے ہیں. عرب میں تو یہ بڑا سخت تھا سسٹم.
کہ غلاموں کو ان کو عزت دینی، وہ تو اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، عرب میں غلام کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ جائیں یہ سعودیہ میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ویزا لے کے ہم گئے فلاں کفیل سے، وہ آپس میں بیٹھ کے بھلا کیا باتیں کرتے ہیں، میرے اتنے امال ہیں، یعنی غلام، اتنے لوگوں کو میں نے ویزا دی، اتنے امال ہیں میرے، یعنی میرے غلام، میرے نیچے میرے تحت کام کرنے والے میرے غلام ہیں۔ وہ آج بھی ان کو امال یعنی غلام ہی کہتے ہیں، ان سے منتھلیاں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کام تم اپنا کرو ہمیں پیسے دو۔ آج بھی ان کی سوچ میں یہ چیز موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا نوکر، کسی کا غلام اگر کہہ دیتا کہ اے خلیفہ رسول، اے امیر المومنین عثمان، میرا نکاح ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ آپ تشریف لے گئے، اس نے کہا کھانا کھائیں؟ فرمایا نہیں، میرا روزہ ہے، میں تو تیری عزت افزائی کے لیے آیا ہوں۔ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ عزت دے تو ہر طبقے کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی ان کی زندگی سے ہمیں پتہ چلا۔ اور قرآن کریم کی عبادت، نماز، نفل وغیرہ آپ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قدر عبادت گزار تھے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ دیر سوتے، پھر آپ اٹھ جاتے، پھر فجر تک نہیں سوتے، ساری رات کھڑے رہتے، حالانکہ یہ وہ تھے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھ لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ اپنے ایک غلام سے ایک دن کہا میرے کان کھینچ، اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں نے تیرا کان کھینچا تھا۔ اس نے کہا جی میں نہیں کھینچتا، فرمایا کھینچ، بدلہ لے مجھ سے۔ انہوں نے کان کھینچے، فرمایا زور سے کھینچ، اس نے زور سے کھینچے، پھر رونے لگے، فرمانے لگے شکر ہے خدا کا کہ دنیا میں قصاص اللہ نے رکھا ہے، ورنہ اگر آج میں اس کا بدلہ نہ دیتا تو قیامت والے دن پتہ نہیں اس کا کیا بدلہ مجھ سے لیا جاتا۔ یہ اندازہ ایسے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔